افغان حکومت TTP کے خلاف مؤثر کارروائی کرے تو پاکستان تعاون کے لیے تیار ہے۔ وزیر اعظم بین الپارلیمانی اسپیکرز کانفرنس کی افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا تھا کہ امن و استحکام ہی پائیدار ترقی کی بنیاد ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ترقی اسی معاشرے میں ممکن ہے جہاں امن اور سلامتی ہو۔ ان کا کہنا تھا کہ پاکستان نے بھی کئی بار امن دشمن کارروائیوں کا سامنا کیا۔ ہم نے ہمیشہ استحکام اور دفاع وطن میں عزم کا مظاہرہ کیا۔ ہماری مسلح افواج نے بہترین پیشہ ورانہ کارکردگی سے دشمن کے عزائم ناکام بنائے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ اس سال مئی میں مشرقی سرحد پر بلا اشتعال جارحیت کی گئی، جبکہ گزشتہ ماہ افغان سرزمین سے پاکستانی چوکیوں پر حملے ہوئے، جن کا پاکستان نے ٹھوس اور فیصلہ کن جواب دیا۔ دنیا بھر میں جاری تنازعات نے امن کی اہمیت کو اجاگر کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ افغانستان کو سمجھنا ہوگا کہ کالعدم TTP کی حمایت سے امن حاصل نہیں ہوگا۔ افغان حکومت TTP اور دیگر گروہوں کے خلاف مؤثر کارروائی کرے تو پاکستان تعاون کے لیے تیار ہے۔ خیال رہے کہ اسلام آباد میں جاری 2 روزہ بین الپارلیمانی کانفرنس میں آذربائیجان، ازبکستان، کینیا، فلسطین، مراکش، روانڈا، لائبیریا، بارباڈوس اور نیپال کے وفود کانفرنس میں شریک ہیں۔ کانفرنس کا مقصد عالمی امن، ترقی اور بین الاقوامی پارلیمانی روابط کے فروغ کو مضبوط بنانا ہے۔ سپریم کورٹ نے اکثر طاقتور کا ساتھ دیا، عوام کا نہیں۔ جسٹس اظہر من اللہ کا چیف جسٹس کو خط۔ جسٹس اظہر من اللہ نے چیف جسٹس پاکستان کو 27ویں آئینی ترمیم سے متعلق 8 نومبر کو لکھے گئے خط میں کہا کہ سپریم کورٹ اکثر طاقتور کے ساتھ کھڑی رہی، عوام کے ساتھ نہیں۔ ذوالفقار علی بھٹو نے عدالتی پھانسی عدلیہ کا ناقابل معافی جرم تھا۔ بے نظیر بھٹو، نواز شریف، مریم نواز کے خلاف کارروائیاں بھی ایک ہی سلسلے کی کڑیاں ہیں، جبکہ بانی PTI کے ساتھ ہونے والا سلوک اسی جبر کی تسلسل کا حصہ ہے۔ انہوں نے لکھا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کو عوامی اعتماد حاصل کرنے پر نشانہ بنایا گیا۔ بہادر ججز کے خط اور اعتراف سپریم کورٹ کے ضمیر پر بوجھ ہے۔ ہم سچ جانتے ہیں مگر صرف چائے خانوں میں سرگوشیوں تک محدود ہیں۔ سپریم کورٹ کے جج نے اپنے خط میں لکھا کہ بیرونی مداخلت اب کوئی راز نہیں، ایک کھلی حقیقت ہے۔ جو جج سچ بولتا ہے وہ انتقال کا نشانہ بنتا ہے، جو جج نہیں جھکتا اس کے خلاف احتساب کا ہتھیار استعمال ہوتا ہے۔ یاد رہے کہ مجوزہ 27ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے گزشتہ روز جسٹس منصور علی شاہ کا چیف جسٹس کو لکھا گیا خط بھی سامنے آیا تھا، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ عدلیہ متحد نہ ہوئی تو اس کی آزادی اور فیصلے متاثر ہوں گے۔ مجوزہ آئینی ترمیم پر عدلیہ سے باضابطہ مشاورت کی جائے۔ شیخ وقاص اکرم کے وارنٹ گرفتاری، عمر ایوب اور زرتاج گل کا پاسپورٹ بلاک کرنے کا حکم اسناد دہشت گردی۔ عدالت نے شیخ وقاص اکرم کے وارنٹ گرفتار جاری اور عمر ایوب، زرتاج گل کا پاسپورٹ بلاک کرنے کا حکم دے دیا۔ اسلام آباد کی اسناد دہشت گردی عدالت میں PTI رہنماؤں کے خلاف 26 نومبر کے احتجاج سے متعلق مقدمات کی سماعت ہوئی، جس میں عدالت نے شیخ وقاص اکرم کے وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے۔ عدالت نے PTI رہنما عمر ایوب اور زرتاج گل کے پاسپورٹ بلاک کرنے کا بھی حکم دے دیا۔ کیس کی سماعت اسناد دہشت گردی عدالت کے جج طاہر عباس سپرا نے کی۔ عدالت نے متعلقہ حکام کو ہدایت کی کہ دونوں رہنماؤں کے پاسپورٹ بلاک کر کے رپورٹ عدالت میں پیش کی جائے۔ عدالت نے تمام فریقین کو آئندہ سماعت کے لیے طلب کرتے ہوئے کیس کی مزید کارروائی 3 دسمبر تک ملتوی کر دی۔ افغانستان میں جدید اسلحے کے ذخائر، خطرے کی سلامتی کو شدید خطرات لاحق ہے۔ پاکستان اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب عاصم افتخار احمد نے افغانستان میں دہشت گرد گروپوں کو غیر قانونی اسلحے تک رسائی کو علاقائی امن کے لیے ایک سنگین خطرہ قرار دیتے ہوئے عالمی برادری سے فوری اقدامات کی اپیل کی ہے۔ عاصم افتخار احمد نے اپنے خطاب میں کہا کہ افغانستان میں دہشت گرد تنظیم کھلے عام کارروائیاں کر رہی ہے، جو نہ صرف افغانستان کے سلامتی بلکہ پورے خطے کے لیے ایک سنگین مسئلہ بن گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ان گروہوں کو عالمی سطح پر مالی اور عملی مدد حاصل ہے، جو ان کے تخریبی سرگرمیوں کو بڑھاوا دیتی ہے۔ پاکستان کے مستقبل مندوب نے کہا کہ یہ دہشت گرد گروہ پاکستانی شہریوں اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے خلاف اسلحے کا استعمال کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے ہزاروں بے گناہ پاکستانیوں کی جانیں ضائع ہو چکی ہیں۔ موسمیاتی تبدیلی کا سنگین خطرہ درپیش، نمٹنے کے لیے عالمی تعاون ناگزیر ہے۔ اسحاق ڈار۔ مارگلا ڈائیلاگ 2025 سے خطاب کرنا میرے لیے باعث اعزاز ہے۔ انسانیت کو آج کئی طرح کے چیلنجز درپیش ہیں۔ نائب وزیر اعظم نے کہا کہ سلامتی کونسل عالمی امن و استحکام کی بنیادی ذمہ داری پوری کرنے میں ناکام ہے۔
عالمی ادارے کمزور ہوتے جا رہے ہیں، پاکستان کو موسمیاتی تبدیلی کا سنگین خطرہ درپیش ہے۔ اسحاق ڈار نے کہا کہ پاکستان کا کاربن اخراج میں حصہ نہ ہونے کے برابر ہے، لیکن پاکستان موسمیاتی تبدیلی سے سب سے زیادہ متاثر ہو رہا ہے۔ چیلنجز سے عہدہ بڑھانے کے لیے کثیر الجہتی اداروں کو مضبوط کرنا ضروری ہے۔ انہوں نے کہا کہ عالمی تعاون اور نفاذ کے مؤثر نظام کے بغیر چیلنجز سے نمٹنا ممکن نہیں۔ عالمی معاشی مساوات کو فروغ دینا ضروری ہے۔ اس مکالمے کا موضوع عصر حاضر کے تقاضوں سے انتہائی مطابقت رکھتا ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ قرضوں کے بحران نے دنیا کے 100 سے زائد ممالک کو منفی طور پر متاثر کیا ہے۔ ڈیجیٹل ٹیکنالوجی تک سب کے لیے۔